حضرت اشرف جہانگیر دست منظار و ناتواگیر، اے اشرف زمانہ زمان مدد نما، درہائے بستہ را ز کلید کرم کشا، سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ما، یک نظر کن سوئے ما، یک نظر کن سوئے ما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ۔ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میدان قیامت کا ایک منظر حدیث پاک میں بیان ہوا ہے کہ ہنگامی حالات ہوں گے، سب ادھر ادھر دوڑ رہے ہوں گے، اور آدم علیہ السلام ایک ٹیلے پر کھڑے ہو کر کے یہ قیامت کا پورا منظر ملاحظہ فرما رہے ہوں گے۔ اس وقت ان کی نظر اچانک ایک شخص پر پڑے گی جس کو فرشتے گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے۔ تو آدم علیہ السلام دوڑ کر اس شخص کے پاس پہنچیں گے اور پہنچ کر کے فرشتوں سے پوچھیں گے یہ کون ہے اور اس کو آپ کہاں لے جا رہے ہو؟ تو فرشتے جواب دیں گے یا آدم علیہ السلام، یہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک گنہگار شخص ہے، اور اس کے گناہوں کے سبب سے اس کو ہم جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ خدا نے اس کے جہنمی ہونے کا فیصلہ کر دیا ہے، اس لیے اس کو جہنم رسید کرنے کے لیے ہم گھسیٹ کر لے جا رہے ہیں۔ یہ بات سن کر کے حدیث پاک میں یہ لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام اپنا تہبند مضبوطی سے تھام کر عجلت میں تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے ہم سب کے آقا و مولا تاجدار کائنات محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو جائیں گے، اور حاضر ہو کر کے مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ایک امتی کو فرشتے گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں، ابھی ابھی میں نے دیکھا ہے، میں نے بات کی ہے، لہٰذا آپ چلیے اور اپنے اس گنہگار امتی کو بچائیے۔ تو یہ سن کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی تیزی کے ساتھ اس شخص کے پاس آئیں گے جس کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے، اور فرشتے سے کہیں گے فرشتوں ذرا بتاؤ کہ اس کو کہاں لے جا رہے ہو؟ فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس کو جہنم میں لے جا رہے ہیں، یہ گنہگار ہے۔ آقا فرمائیں گے یہ میرا امتی ہے لہٰذا اس کو چھوڑ دو۔ سرکار فرمائیں گے یہ میرا امتی ہے اس کو چھوڑ دو۔ فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ ہم خدا کے حکم کے تابع ہیں۔ اتنا فرشتوں کا کہنا ہوگا کہ رب کائنات کا حکم ہوگا، اے فرشتوں جیسا میرا محبوب کہتا ہے ویسا ہی کرو، کیونکہ میں نے اپنے محبوب سے وعدہ کیا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب جب تک کہ تو راضی نہیں ہوگا ہم تجھے عطا کرتے رہیں گے، ہم تجھے اتنا عطا کریں گے یہاں تک کہ تو راضی ہو جائے گا۔ تو خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ یہ حقیقی فلسفہ ہے۔ خدا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی پوری دنیا کوشش کر رہی ہے، اور اس کو راضی کیے بغیر ہمارے پاس کوئی چارہ بھی نہیں ہے۔ اسی کو راضی کرنا پڑے گا، اور جب وہ راضی ہوگا تو ہمارے لیے امان ہے، ہمارے لیے جنت ہے۔ اگر وہ ناراض تو ہمارے لیے جہنم ہے، یہ بات طے ہے۔ اس کی رضا بہت ضروری ہے، مگر ذرا یہ نظام دیکھو، ساری دنیا اس کو مناتی ہے، سارے انبیاء بھی اسی کو مناتے ہیں، سارے اولیاء بھی اسی کو راضی کرنے کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، ریاضات کرتے ہیں، زہد و ورع اپناتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، مجاہدات کرتے ہیں۔ ساری کائنات خدا کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ خدا اپنے محبوب کو راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ میرا حبیب مجھ سے راضی ہو جائے، اس لیے قرآن پاک میں کہا کہ اے محبوب ان قریب ہم تمہیں اتنا عطا کریں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے، جب تک تم راضی نہیں ہوتے ہم رکیں گے نہیں۔ اور قیامت میں یہی ہوگا، خدا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرے گا، جب تک وہ راضی نہیں ہوتے تب تک خدا پوچھتا رہے گا اے محبوب اب تو راضی ہو، تو سرکار فرمائیں گے مولا اور تھوڑا، خدا فرمائے گا ٹھیک ہے اور کر دیا، گنہگار کو بخشش کی بات ہوگی، سرکار فرمائیں گے میرے امتیوں کو بخش دے، خدا فرمائے گا لے تیرے اتنے امتی کو بخش دیا، اب تو راضی ہے، سرکار فرمائیں گے مولا اور امتیوں کو بخش دے۔ یہ سلسلہ چلتا رہے گا جب تک کہ تمام امتی بخشے نہیں جاتے، مگر یاد رکھنا یہ وہ امتی ہے جو رسول پاک پر ایمان رکھتے ہوں گے، یہ اصل بات ہے، جو ایمان رکھتے ہوں گے، جو ان کو مانتے ہوں گے، اور ویسا مانتے ہوں گے جیسا ماننے کا خدا نے کہا ہے۔ ویسا ماننا ایمان نہیں ہوتا کہ تم اپنی طبیعت سے، اپنی عقل سے، اپنے شعور سے، اپنے علم سے مانو، وہ ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ ویسا ماننا ہوگا جیسا صحابہ نے مانا ہے، ویسا ماننا ہوگا جیسا بزرگوں نے اور اسلاف نے مانا ہے، ویسا ماننا ہوگا جیسے انبیاء کرام اور رسولان اعظام نے مانا ہے۔ جو عقیدہ انبیاء و مرسلین کا تھا اسی عقیدے پر چلنا ہے، اسی عقیدے پر قائم رہنا ہے، ایمان ویسا ہی رکھنا ہے، تب وہ ماننا آپ کا ایمان کہلائے گا۔ اس کے سوا اگر آپ مانو گے اپنی طبیعت سے، اپنی مرضی سے، اپنی عقل سے، اپنے علم سے، اپنی کتابوں سے اور اپنے علماء سے، تو پھر وہ ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے قرآن میں بھی واضح طور پر کہا گیا ہے صراط مستقیم اگر جاننا ہے وہ کیا ہے، صراط مستقیم اگر جاننا ہے تو وہ کیا ہے، تو وہ کوئی کتاب نہیں ہے، وہ علماء نہیں ہے، وہ علم نہیں ہے، وہ تمہاری عقل نہیں ہے۔ تم ان چیزوں کے ذریعے سے، علماء کے ذریعے سے، عقل کے ذریعے سے، علم کے ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے سے
یہ فیصلہ ہرگز نہ کرنا کہ صراط مستقیم کیا ہے۔ صراط مستقیم اگر جاننا ہے تو ذرا دیکھو جو انبیاء ہے، نبیین ہے، صدیقین ہے، شہداء ہے، یہ انعام یافتہ جو افراد ہے اور جو شخصیات ہے، یہ کس کے نقش قدم پر چلے ہیں، ان کا عقیدہ اور ان کا نظریہ کیا تھا۔ تو یہ انعام یافتہ اسی لیے ہے کہ ان کا نظریہ اور ان کا عقیدہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کیا تھا، یہ جب جان لو تو انہی شخصیات کے نقش قدم پر چلو تو تمہیں صراط مستقیم مل جائے گا۔ اس کے علاوہ کوئی راستہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر جب فرشتے کہیں گے کہ یا رسول اللہ ہم خدا کے حکم کے تابع ہیں، تو خدا فرمائے گا اے فرشتوں جیسا میرا محبوب کہتا ہے ویسے ہی کرو۔ قیامت کے میدان میں یہ بات ہوگی، پھر فرشتے کہیں گے خدا سے ہم وہی کریں گے جو آپ کا حبیب کہتا ہے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے فرشتوں سے چلو میرے اس امتی کو میزان پر لے کے چلو۔ حالانکہ پہلے میزان پر اعمال تولے جا چکے، تبھی فیصلہ ہوا ہے کہ اس کو جہنم رسید کر دیا جائے۔ اس کے بعد دوبارہ سرکار فرمائیں گے اب ذرا سوچ کر دیکھیے سارا قیامت کا نظام ہمارے نبی کے ہاتھوں میں ہے، جو پروسیس کمپلیٹ ہو چکا ہے، جو قانون نافذ ہوا ہے قیامت میں اس پر عمل کیا جا چکا ہے، باوجود اس کے سرکار فرمائیں گے دوبارہ میزان پر چلو، دوبارہ میزان پر چلو، میزان عمل پر لے جائیں گے۔ اب کہا جائے گا اس کی نیکیاں اس کے گناہ پلٹے میں رکھ دو، ایک پلٹے میں نیکیاں رکھی جائے گی، ایک پلٹے میں گناہ رکھے جائیں گے، اور ہوگا یہ کہ اس شخص کا گناہوں والا پلٹا بھاری ہو جائے گا، گناہ زیادہ ہے اسی لیے تو جہنم میں لے جا رہے تھے۔ پھر اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جیب سے ایک چھوٹا سا کاغذ کا پرزہ نکالیں گے، چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا نکالیں گے اور اس کو نیکیوں والے پلٹے میں رکھ دیں گے، جو ابھی کمزور ہے، جو ابھی ہلکا ہے، اس نیکیوں والے پلٹے میں اس کاغذ کے پرزے کو رکھ دیں گے۔ جیسے ہی وہ کاغذ کا پرزہ نیکیوں والے پلٹے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام رکھ دیں گے وہ بھاری ہو جائے گا اور گناہوں والا پلٹا ہلکا ہو جائے گا۔ فرشتے پوچھیں گے یا رسول اللہ یہ کیا ہے، ابھی تک تو گناہوں والا پلٹا بھاری تھا اور ابھی اچانک نیکیوں والا پلٹا جو ہے وہ بھاری ہو گیا، گناہوں والا پلٹا ہلکا ہو گیا، تو یہ کیا آپ نے ایسا ڈالا، ایک کاغذ کا پرزہ آپ نے ڈالا، اس میں کیا ہے؟ تو محبت رسول کا دم بھرنے والوں، غلامی رسول کا دعویٰ کرنے والوں اور محبت رسول میں، عشق رسول میں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہوں میں درود و سلام کثرت سے پڑھنے والوں، ذرا دھیان سے سننا آپ کے درود کی اہمیت کتنی ہے۔ جس کو آپ اپنے گھر میں پڑھتے ہو، مسجد میں پڑھتے ہو، تنہائی میں پڑھتے ہو، اجتماع میں پڑھتے ہو، چلتے پھرتے پڑھتے ہو، اٹھتے بیٹھتے پڑھتے ہو، ہمہ وقت پڑھتے ہو، وقت نکال کر پڑھتے ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر پڑھتے ہو، تصور میں حاضری دے کر پڑھتے ہو، جیسا بھی آپ کا انداز پڑھنے کا، باوضو پڑھتے ہو، بے وضو پڑھتے ہو، گنہگار پڑھتا ہے، نیک پڑھتا ہے، متقی پڑھتا ہے، بدکار پڑھتا ہے، بادشاہ پڑھتا ہے، غلام پڑھتا ہے، کوئی کیوں نہ ہو وہ درود پڑھتا ہے، اس کے درود کی اہمیت کیا ہے اس سے پتا چلے گا آپ کو۔ تو فرشتے پوچھتے یا رسول اللہ آپ نے کیا ڈالا اس نیکیوں والے پلٹے میں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا یہ امتی جس نے کبھی مجھ پر ایک مرتبہ محبت سے درود پڑھا تھا، محبت سے پڑھا ہوا وہ درود میں نے آج کے دن کے لیے اس کا سنبھال کر رکھا تھا، اور وہی وہ درود تھا جو میں نے اس کے پلٹے میں ڈال کر رکھ دیا، جس کی وجہ سے وہ پلٹا بھاری ہو گیا۔ فرشتے اعلان کریں گے کامیاب ہو گیا، کامیاب ہو گیا، اب یہ شخص جنتی ہو گیا، بس فرشتے اس کو جنت کی طرف لے جائیں گے۔ بزرگوں اور دوستوں، یہ مقام ہے درود کا، اور یہ مقام ہے مصطفیٰ پر درود پڑھنے کا، اور یہ مقام ہے مصطفیٰ کا۔ آپ کے درود کی عظمت کتنی ہے وہ نبی سے پوچھو، آپ کا ایک ایک درود نبی کے بارگاہ میں پہنچتا ہے، ایک ایک درود پہنچتا ہے۔ تو اب اور صرف پہنچتا ہے ایسا نہیں، رسول پاک اس کو سنبھال کر رکھتے ہیں،
پسند فرماتے ہیں. تو بتاؤ جب رسول پاک کی جب پسند ہے پھر اس کو اپنانا چاہیے کہ نہیں اپنانا چاہیے؟ اگر آج تک آپ پڑھتے تھے تو مبارکباد کے مستحق ہے، مگر میں دعوت دوں گا آپ کو کہ اب تک جتنا پڑھتے تھے اس میں اضافہ کر لیں، اس یقین کے ساتھ کہ ہمیں کچھ کام آئے نہ آئے مگر درود ہمارے کام ضرور آئے گا، اور درود والا بھی ہمارے کام ضرور آئے گا انشاءاللہ. بس شرط یہ ہے کہ محبت کے ساتھ درود پڑھنا ہے، رسول پاک کو سب کچھ مان کر کے درود پاک پڑھنا ہے. اگر رسول پاک کو سب کچھ نہیں مانا اور کتنا بھی درود پڑھا تو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. وہ ماننا ہے جو خدا منوانا چاہتا ہے، وہ ماننا ہے جو صحابہ نے بتایا ہے، وہ ماننا ہے جو اولیاء نے بتایا ہے، جو صحابہ نے سمجھا، جو اولیاء کرام نے سمجھا، وہ ہم کو سمجھایا انہوں نے. بس اسی کو سمجھو اور اسی کو مانو تو عقیدہ اہل سنت پر قائم رہو گے، اور یہی صحیح اور سچا ایمان ہے. رب کریم ہم سب کو کثرت سے درود پاک پڑھنے کی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ویسا ماننے کی جیسا ماننے کا حق ہے توفیق عطا فرمائے. ایک مرتبہ بلند آواز سے جھوم کر درود پاک سنائیے. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میں نے یہ درود کی فضیلت اس لیے بھی بیان کی تاکہ ہمارے دلوں میں درود کی عظمت بڑھ جائے، شوق پیدا ہو جائے، اور ساتھ ہی ساتھ درود والے کی عظمت بھی بڑھ جائے، درود والے کی عظمت بھی بڑھ جائے ہمارے دلوں میں. ویسے درود والے کی عظمت بہت بلند ہے، اس کی شان بہت بلند ہے، اس کا مرتبہ بہت بلند ہے. اور کیسے بلند نہ ہو، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَ قرآن کہتا ہے اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلندی عطا کر دی، رفعت عطا کر دی. جب خدا بڑھاتا ہے اپنے محبوب کے ذکر کو تو پھر گھٹانے والا کون؟ کوئی نہیں. بس ہم نے جو کیا ہے نا ہم بھی مبارکباد کے مستحق ہے. اس مجلس میں حصہ لینے والے دامے درہمے قدمے سخنے جس طرح سے بھی ہم نے حصہ لیا ہے ہم سب مبارکباد کے مستحق ہے. اپنی قسمت پر ناز کرے. جو مشن ہے خدا کا، جو قانون ہے اس کا، جو رضا ہے اس کی، جو پسند ہے اس کی، جو اس کی پسند ہے کہ ذکر مصطفیٰ کو بلندی دینا اور محبوب کے لیے ہی محبوب کا ذکر بڑھا دینا. رسول پاک کسی اور کے محبوب نہیں، خدا کے محبوب ہے. شاعر نے کہا ہے، شاعر کہتا ہے ہم اپنا انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم اپنا انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں. تو ہمارا محبوب کوئی ایسا ویسا محبوب نہیں ہے، ہمارا محبوب وہ ہے جو خدا کا محبوب ہے. یاد رکھنا کوئی بھی جس سے محبت کرتا ہے یا کسی کا کوئی محبوب ہوتا ہے تو اپنے محبوب کو وہ بانٹنا پسند نہیں کرتا، بانٹنا پسند نہیں کرتا. مگر دیکھو خدا نے اپنا محبوب رکھا ہمارے نبی کو اور یہ چاہتا ہے کہ میں نے بھی محبوب بنایا ہے. اے دنیا والوں، اے مسلمانوں، تم بھی اسی حبیب کو، اسی محبوب کو اپنا محبوب بنا لو. اور ایک ہی محبوب ایسا ہے کائنات میں جس کو پوری دنیا چاہتی ہے، ہر ایمان والا چاہتا ہے. جو عاشق ہے اس کا وہ محبوب ہے، جو محب ہے اس کا وہ محبوب ہے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس ذکر کو بلندی اللہ نے عطا فرمائی ہے، تو اس شان کو کوئی گھٹا نہ سکا ہے نہ گھٹا سکے گا، کبھی یہ ممکن نہیں ہو سکتا. ہم کیا کر رہے؟ بس اس میں حصہ لے رہے ہیں. اے مولا تو نے ذکر بڑھایا ہے، تو ذکر کرتا ہے، تو نے رفعت عطا کی ہے، تو نے عظمت دی ہے، تو نے شان بڑھائی ہے اپنے حبیب کی. تو مولا اس شان بڑھانے میں ہم تو بڑھا نہیں سکتے، مگر ہم ذکر کر کے اس شان کے بڑھانے میں تیرے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں. ہم نہیں بڑھا سکتے. ہم کیسے بڑھا سکتے ہیں؟ جس کی شان کو خدا نے بڑھایا ہو اس سے ہم کیسے بڑھا کر سکتے ہیں؟ اب اور کوئی نہیں ہے جو اس حبیب کی شان کو بڑھا سکے، اور حاجت بھی نہیں کسی کو بڑھانے کی، کوئی کر ہی نہیں سکے گا. ہم تو حصہ لیتے ہیں اور ذکر کر کے اس شان میں، اس بڑھانے میں شامل ہو جاتے ہیں کہ مولا ہمیں بھی اسی عاشقوں میں شامل کر لے.
ہمیں بھی ان عاشقوں میں شامل کر لے۔ تو مبارکباد کے مستحق آپ سب کے سب جو آج میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ یہ ہمارا نصیب ہے، ہمارا مقدر ہے کہ یہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا منانا ہمارے نصیب میں خدا نے لکھ دیا، ورنہ ایک ایسی جماعت، ایسا فرقہ بھی موجود ہے جس کے نصیب میں یہ چیز نہیں ہے، وہ چاہتے ہوئے نہیں کر سکتے۔ پہلی بات تو چاہتے نہیں، اور اگر کچھ چاہتے بھی ہوں گے تو حالات کے پیش نظر وہ مجبور ہے کہ وہ نہیں کر سکتے، مگر ہم کو حالات نے مجبور نہیں کیا ہے، چاہے کوئی روکے چاہے نہ روکے ہم تو ذکر مصطفیٰ کرتے رہیں گے، دھوم ان کی نعت خوانی کی مچاتے جائیں گے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے، حشر تک ڈالیں گے، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ ہم تو دھوم ڈالیں گے، اور یہ دھوم ڈالنی ہے، ہماری نسلوں کو اس کی ترغیب دلانی ہے، کوئی روکے کوئی نہ روکے، ہم ذکر مصطفیٰ کریں گے، میلاد مصطفیٰ منائیں گے۔ بزرگوں اور دوستوں، مبارکباد کے مستحق ہے آپ، مگر اس بات کا خیال رکھنا کہ اس ذکر کو گھٹانے کی کوششیں لوگ کر رہے ہیں، مٹانے کی کوششیں لوگ کر رہے ہیں، تو جہاں ایک مشن ان کا چل رہا ہے تو ایک مشن ہم کو بھی بنانا ہے۔ اس ذکر کو کوئی مٹا نہیں سکے گا، مگر ہماری ذمہ داری ضرور بنتی ہے، ہماری ذمہ داری ضرور بنتی ہے کہ جس طرح وہ مٹانے کی کوشش میں لگے ہیں ہم بڑھانے کی کوشش میں لگ جائے۔ میں نے پہلے ہی کہہ دیا، ہم ذکر مصطفیٰ کو بڑھا کیسے سکتے ہیں؟ جس کو خدا نے بڑھایا ہو اب کون ہے بڑھانے والا؟ وہ ممکن ہی نہیں، مگر ہم صرف شامل ہونا چاہتے ہیں۔ کیسے؟ جیسے آپ نے سنا ہوگا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب نمرود نے آگ میں ڈالا، آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کرتے تھے، اتنی بڑی آگ تھی، کئی ماہ لگے تھے اس آگ کو جلانے کے لیے، لکڑیاں جمع کرنے میں، گڑا کرنے میں، اور پھر آگ جلائی گئی تھی ایک نبی کے لیے، ایک نبی کے لیے اتنی بڑی آگ جلائی گئی تھی۔ اور جب اس آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا، جب ڈالا گیا تو فرشتے تو آئے تھے مدد کے لیے، ابراہیم علیہ السلام نے منع کر دیا، مگر اس آگ کو بجھانے کی کوشش کرنے میں ایک چڑیا بھی آئی اپنے منہ میں پانی کا ایک قطرہ لے کر کے، اور وہ آگ اتنی بلند تھی کہ اوپر سے کوئی پرندہ گزرتا نا تو جل کے خاک ہو جاتا، اتنی اس کی تپش تھی، گرمی تھی اس آگ کی، اتنی بلندی پر تھی وہ آگ، تو پرندہ جل کے خاک ہو جاتا، مگر اس چڑیا نے پانی کا قطرہ منہ میں لے کر کے وہ قطرے کو اس آگ پر ڈالنے کی کوشش کی، اس آگ پر ڈالنے کی۔ تو خدا نے پوچھا، اے چڑیا، اے پرندہ، تیرے ایک پانی قطرے سے یہ آگ تھوڑی نہ بجھنے والی ہے۔ تو اس نے جواب دیا، مولا مجھے پتا ہے کہ اتنی بڑی آگ کو میرے پانی کا ایک قطرہ جو میں اپنی چوچ میں لے کے جا رہی ہوں یہ بجھا نہیں سکے گا، مگر کم سے کم ابراہیم علیہ السلام کے چاہنے والوں میں، ان کو بچانے والوں میں، ان کے لیے آگ کو ٹھنڈا کرنے والوں میں میرا نام تو لکھا جائے گا۔ ہم نہیں بڑھا سکتے ذکر مصطفیٰ کو، جس کو خدا نے پہلے بڑھا دیا ہے، ہم صرف شامل ہونا چاہتے ہیں اس میں، تاکہ عاشقوں میں ہمارا نام لکھا جائے، ایمان والوں میں ہمارا نام لکھا جائے، ہماری پہچان بن جائے کہ ہم رسول کے چاہنے والے ہیں۔ تو اس مشن کو بھی بڑھانے کی کوشش ہمیں کرنی چاہیے۔ یہ جو پروگرام آپ کا بھی رہا ہے، اس کو مزید بڑھائے، اس میں تعاون کرے، اپنے تمام بچوں کو اس میں بھیجے، تاکہ وہ دین سیکھے، سنتیں سیکھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جانے اور اس پر عمل بھی کرے۔ اس کے لیے آپ سب کو کوشش کرنی ہے، ایسا نہیں کہ یہ امام کا کام ہے اور یہ بچوں کا کام ہے، نہیں ہے، یہ ہم سب کا کام ہے، کیونکہ یہ نسل ہماری ہے، یہ نسل ہماری ہے۔ ہم اس کو صحیح راستہ دکھائیں گے، صحیح طریقہ دکھائیں گے تو یہ نسل کل آنے والی نسلوں کو بھی راستہ دکھائے گی۔ ہمیں اس کو اتنا معمولی نہیں سمجھنا کہ یہ تو چھوٹے چھوٹی باتیں کر رہے، چھوٹے چھوٹے سنتیں بیان کر رہے، چھوٹی چھوٹی شرائع بیان کر رہے، چھوٹے چھوٹے معاملات بیان کر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے آداب ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور امام صاحب نے تیار کر دیا ہے تو چھوٹا کام نہیں، بہت بڑا کام ہے۔ یہ نسلوں کو تیار کرنے کا کام بہت بڑا کام ہے۔
تو بزرگوں اور دوستوں اس مشن کو آگے بڑھانے کی کوشش ہمیں اور آپ کو کرنی چاہیے۔ بہرحال میں آپ سے بہت زیادہ طویل گفتگو نہیں کرنا چاہتا، چند ایک باتیں آپ کی گوش گزار کر دوں۔ بڑے مشہور واقعات ہیں اور یہ بات بیان کرنے کے پیچھے مقصد ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات تو آپ نے بہت سنے ہیں، میں صرف دوہرا دیتا ہوں تاکہ ہمارے ایمان کو تازگی ملے اور ساتھ ہی ساتھ رہنمائی حاصل ہو۔ آپ نے دیکھا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سب محبت کرتے ہیں۔ حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہم ایک مرتبہ سفر میں کہیں سے گزر رہے تھے، تو میں نے یہ دیکھا، حضرت علی فرماتے کہ میں نے یہ دیکھا کہیں سے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کی آوازیں آ رہی۔ میں نے بڑا تلاش کیا کہاں سے آواز آئی، بڑی دور سے آوازیں آ رہی تھی۔ ہم جیسے جیسے چلتے رہے آواز اور تیز ہو گئی، اور بعد میں مجھے پتا چلا، مجھے یقین ہوا کہ آواز کسی اور کی نہیں تھی، ایک پتھر سے آ رہی تھی۔ یہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یہ ہماری ایجاد نہیں ہے، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر پتھر پڑتے تھے تو پتھر سے آواز آ رہی ہے۔ تو میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پتھر آپ پر سلام پڑھتا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہاں علی، یہ پتھر مجھ پر سلام پڑھتا ہے، اور یہ سلام آج نہیں پڑھ رہا ہے، میں اس کو ایک زمانے سے جانتا ہوں، ابھی تک میں نے نبوت کا اعلان بھی نہیں کیا تھا تب سے یہ مجھ پر سلام پڑھتا ہے۔ ابھی میں نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، تم کو تو پتا چلا اعلان کے بعد، یہ پتھر پہلے سے جانتا ہے میں نبی ہوں، یہ پتھر پہلے سے جانتا ہے۔ پھر اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت علی نے پوچھا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا۔ یہ موقع کئی بار آیا، ایک مرتبہ ایسے بھی آیا کہ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جانور بھی آ کے سجدہ کرتے تھے، ہے نا؟ تو ایک اونٹ نے ایک مرتبہ بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سجدہ کیا تو صحابہ کرام علیہم رضوان ہمیشہ تڑپتے تھے اور عرض کرتے تھے یا رسول اللہ یہ جانور آپ کو جانتے ہیں، آپ کو سجدہ کرتے ہیں، یہ آپ کی عظمت کو سجدہ کرتے ہیں، یہ آپ کی تعظیم کرتے ہیں، ادب بجا لاتے ہیں، یہ جانور ہوش میں نہیں ہوتے۔ بہرحال یہ تو جانور ہی ہے نا، ان کے پاس تو عقل نہیں ہے، ہمارے پاس عقل و شعور ہے، ان کے پاس وہ عقل و شعور نہیں ہے، پھر بھی یہ آپ کی عظمت کو سمجھتے ہیں۔ تو یا رسول اللہ کہ یہ جانور آپ کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں؟ اس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے، حدیث پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جانور ہی نہیں، کائنات میں کوئی شے، کائنات میں، آسمان و زمین میں، عرش سے لے کے فرش تک کوئی شے ایسی نہیں جو مجھے نہیں جانتی اور مجھے نہیں پہچانتی، سوائے، اب یہ سننے والی بات ہے، سوائے جن و انس میں جو منکر ہے اور جو بدبخت ہے، سوائے جن و انس میں جو منکر ہے اور جو بدبخت ہے، ان کے سوا کائنات میں کوئی شے ایسی نہیں جو مجھے نہیں جانتی اور مجھے نہیں پہچانتی۔ تب سوچنے والی بات یہ ہے کہ پتھر بھی، جانور بھی، شجر بھی، درخت، پیڑ پودے بھی، یہ سب جانتے ہیں، زمین آسمان بھی، فرشتے بھی، جن و انس میں کفار کے علاوہ، منکرین کے علاوہ اور بدبخت کے علاوہ کوئی بھی ایسا نہیں جو مجھے نہیں پہچانتا، اچھی طرح پہچانتے ہیں۔ اور پہچان کی علامت کیا ہے وہ آپ نے کئی بار سنا ہوگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا تو الگ الگ علاقوں میں خبر پھیلی، جیسے جیسے خبر پھیلتی تھی لوگ آتے رہے، ایک کے بعد ایک آتے رہے بارگاہ رسول میں، اور آ کر کے کہتے
کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اب اللہ کے رسول ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہاں میں اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو وہ فرماتے کیا، کیونکہ ان کو پتا تھا یہ تعلیم تمام امتوں کو دی گئی تھی، تو اس لیے ان کو پتا تھا جو نبی ہوگا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ معجزہ دیتا ہے، ہر نبی کو معجزہ دیتا ہے۔ تو وہ پوچھتے تھے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم کوئی معجزہ دکھا سکتے ہو؟ بس اتنا ہی چاہیے تھا ان کو، نبی ہے تو معجزہ ہوگا اور ایسا ہوگا جو عقل میں نہیں آتا ہوگا۔ تو جو صحابہ کے جو سمجھ میں آتا، جو نئے نئے آتے، جو بدو آتے، دیہات سے آتے، ان کے جو سمجھ میں آتا وہ پوچھتے، سب نے اپنے اپنے انداز سے کہا ہے نا۔ کوئی ایک صحابی آئے جن کو خبر ملی، جن کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خبر دی تھی، اور جب غیب کی خبر دی تھی تو انہوں نے جا کر اسی صحابی کو بتایا کہ آپ کے بارے میں ہمارے نبی نے خبر دی تھی کہ آپ ایک اونٹ پر سوار ہے، آپ ایک غلام ہیں اور آپ آ رہے ہو فلاں جگہ سے، تو کیا یہ بات سچ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں سچ ہے، مگر تم کو بتایا کس نے؟ کہا ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ کہتے مجھے ان کے پاس لے چلو۔ یہ بھی بتایا تھا کہ وہ حبشی ہے، کالے رنگ کے ہے، یہ بھی بتایا تھا، نشانی بھی بتائی تھی، غلام ہے یہ بھی بتایا تھا۔ تو اس پر وہ کہتے کہ مجھے بھی ان کے پاس لے کے چلو۔ جب وہ لے کر آئے ان کے پاس تو وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اعلان کیا ہے رسول ہونے کا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہاں میں نے کیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں میرا رنگ دیکھو سیاہ ہے، میرے گھر والے مجھے پسند نہیں کرتے، کوئی مجھے پسند نہیں کرتا میرے رنگ کی وجہ سے، کیا آپ مجھے گورا کر سکتے ہو، میرا رنگ نکھار سکتے ہو؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دست مبارک پھیرا اور ان کی سیاہی چلی گئی، سفیدی آ گئی، نورانی چہرہ ہو گیا۔ تو جو آتا تھا اپنے اپنے نظریات بیان کرتا تھا، اپنے اپنے خواہشات کا اظہار کرتا تھا۔ تو ایک صحابی آئے، کیا آپ نے اعلان کیا ہے رسول ہونے کا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں۔ تو کیا آپ معجزہ دکھا سکتے ہو؟ کہا ہاں۔ کیا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ اس سے اختیار بھی جانو نبی کا، نبی جو چاہتے تھے وہ نہیں دکھایا، سامنے والا جو چاہتا تھا وہ دکھایا۔ تجھے کیا دیکھنا ہے بول۔ اور جتنے معجزات دکھائے اپنی طبیعت سے نہیں دکھائے، سامنے والے کی مرضی سے دکھائے۔ یہ اختیار ایک امتیازی اختیار ہے جو ہمارے نبی کو ملا ہے۔ دوسرے انبیاء کو جو معجزات ملے ہیں وہ اتنے ہی معجزات تھے، ہر نبی کو الگ الگ معجزات ملے، اس کے علاوہ اور معجزات نہیں دکھائے دوسرے انبیاء نے، مخصوص معجزات ملے۔ مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات وہ ذات ہے، وہ شخصیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء و مرسلین کے تمام معجزات کو جمع کر دیا۔ بلکہ یوں کہوں تو بات صحیح ہوگی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام میں جتنے معجزات تھے ان تمام معجزات کو انبیاء میں تقسیم کر دیا، سب کو تھوڑا تھوڑا دیا ہے، سب کو عطا ہوئی ہے، اسی در سے خیرات سب کو بٹی ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ تو وہ بدو صحابی کہتے ہیں وہ جو سامنے درخت ہے نا آپ اس کو بلا سکتے ہیں؟ کیا کہا؟ وہ جو سامنے درخت ہے نا آپ اسے بلا سکتے ہیں؟ جب اتنا کہا اور ہر جگہ ایسے ہی ہوا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کہا کہ ہاں بلا سکتا ہوں، اور یہ بھی نہیں کہا کہ یہ درخت آ جا، نہ یہ بھی نہیں کہا، یہ بھی نہیں کہا۔ تو کہا کیا؟ کہا جاؤ اس درخت کے پاس جاؤ اور اس درخت سے جا کر کے کہو کہ تجھ کو محمد عربی بلاتے ہیں۔ وہ شخص گیا اس درخت کے پاس اور اس سے کہا کہ تجھ کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں۔ اتنے الفاظ مکمل نہ ہونے پائے تھے کہ حدیث پاک میں لکھا ہے درخت نے اپنی جڑوں کو زمین سے باہر نکال لیا اور فوراً چلتا ہوا اسی شخص کے ساتھ بارگاہ رسول میں حاضر ہو گیا۔ اس پر ایمان ہے سب کا؟ کسی کو کوئی شک؟ کسی کو نہیں نا؟ اس پر ایمان ہے نا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہے سب؟ وہ درخت آیا، اس نے سلام پیش کیا۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں کیوں سلام کرتے ہو؟ حدیث پاک اٹھاؤ، شجر و حجر سلام کر رہے ہیں، اور یہ سلام ہماری ایجاد نہیں ہے، یہ بھی اس زمانے سے چل رہا ہے، یہ بھی اس زمانے سے ہے۔
شجر و حجر سب سلام کرتے ہیں حاضر ہو کر کے. اس لیے تو قرآن میں خدا نے کہا خوب درود و سلام پڑھو, کثرت سے درود و سلام پڑھو. تو سلام پیش کیا. اب جو صحابی نے وہ دیکھ لیا, فوراً کہا مجھے داخل اسلام کر لو. کلمہ پڑھ لیا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک پر ایمان لے آیا. ایمان لانے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس درخت سے کہا جا, پلٹ جا, واپس لوٹ جا, اپنی جگہ چلا جا. دوبارہ وہ درخت اپنی جگہ چلا گیا. حدیث پاک میں لکھا ہے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کو بھیجا نا, اس بدو کو بھیجا کہ جا اور جا اس درخت سے کہے کہ تجھ کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں, تو وہ درخت ایسے چل کر آیا جیسے باپ کے ساتھ بیٹا آتا ہے. اس شخص کے ساتھ, اس بدو کے ساتھ ایسے آیا جیسے باپ کے ساتھ بیٹا آتا ہے. اس کو ذہن میں رکھو, اس کو ذہن میں رکھو. یہ معجزہ آپ نے کئی بار سنا ہے. آؤ ایک اور معجزہ سناؤ. ابو جہل ایک مرتبہ آیا تھا بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, راستے سے کنکریاں اٹھائی, مٹھی میں بند کی, اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تم نبی ہو نا, تو ذرا یہ بتاؤ میری بند مٹھی میں کیا ہے, میری بند مٹھی میں کیا ہے. اب یہ بات سننے والی ہے. کافر ہے ابو جہل. کون ہے؟ سب کو پتا ہے, بولو نا. کافر ہے. اور کافر کا عقیدہ کیا وہ بتاتا ہوں میں آپ کو. وہ کافر ہے مگر اتنا علم اس کے پاس ہے, اتنا وہ بھی جانتا ہے, اتنا وہ بھی جانتا ہے. کیا کہ جو نبی ہوگا وہ غیب کی خبر دے گا. اگر آج کوئی مسلمان یہ کہے کہ نبی تو ہے مگر غیب کی خبر نہیں جانتے, تو بتاؤ ایسا ایمان کس کی طرح ہوا؟ ارے اس کفر کی طرح بھی نہیں ہوا, کیونکہ ابو جہل تو کافر ہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. وہ ایمان نہیں لایا, اس نے مانا نہیں, مگر وہ جانتا ضرور تھا. وہ مانتا نہیں تھا مگر وہ جانتا ضرور تھا. اس بات کو جانتا تھا کہ جو نبی ہوگا وہ غیب کی خبر دے گا. نبی کا کام ہی غیب کی خبر دینا ہے. نبی الرٹ کرنے کے لیے آتا ہے, آگاہ کرنے کے لیے آتا ہے, بتانے کے لیے آتا ہے کہ پہلے ہوا کیا ہے, آگے ہونے والا کیا ہے. آگے کی خبر دینے کے لیے آتا ہے کہ تاکہ مسلمان احتیاط کرے, تاکہ چلنا سیکھے, ڈگمگائے نہیں, ٹھوکر نہ لگے, گمراہ نہ ہو جائے, بھٹک نہ جائے, برباد نہ ہو جائے, اپنا ایمان برباد نہ کرے, کفر کے ظلمت میں بھٹک نہ جائے, کفر کے اندھیرے میں گر نہ جائے, کفر کے دلدل میں گر نہ جائے. اس لیے نبی آتا ہے بتانے کے لیے. اب نبی کی بات کے علاوہ اگر ہم اپنی عقل چلا کے سوچے کہ ان کو ہی خبر نہیں, تو پھر کس کو خبر ہے؟ پھر کس کو خبر ہے؟ ہم تو کچھ نہیں جانتے آگے کیا ہے. تو نبی کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ آنے والے حالات سے پہلے آگاہ کرے اور ہمیں چلنے کا راستہ بتائے. اور صرف بتانے کا کام نبی کا نہیں ہے. اگر صرف بتانا مقصود ہوتا اور بتانے سے راستہ مل جاتا تو قرآن کافی تھا. صحیفے اترتے آسمان سے, دلوں میں بات ڈالی جاتی کہ یہ راستہ یہاں سے چلو, مگر نہیں, کیونکہ آج بھی گوگل کے ذریعے سے آپ کو راستہ معلوم ہوتا ہے, مگر پھر بھی آپ پوچھ کے آگے بڑھتے ہو. بولو صحیح بات ہے یا غلط؟ کیونکہ وہ بھی کبھی کبھی ادھر ادھر لے جاتا ہے, وہ بھی رہنمائی نہیں کرتا, وہ بھی پوری رہنمائی نہیں کرتا. اتنی ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود وہ رہنمائی نہیں کر سکتا پوری طرح سے, کیونکہ پریکٹیکلی چلنا اور میپ پر دیکھنا ان دونوں میں فرق ہے. تو کتابوں میں دیکھ کر کے آپ راستے کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں. تو اس کے لیے ضرورت تھی پریکٹیکل کوئی راستہ چل کے دکھائے. اب وہ چلنے والا جو تھا وہ ہمارا نبی ہے. اور پھر نبی نے یہ نہیں کہا کہ چلو, نہیں, نبی نے یہ کہا کہ جیسا میں چلتا ہوں ویسے چلو, میرے پیچھے پیچھے آؤ. اس لیے قرآن مقدس میں جگہ بجگہ, جا بجا, ہر جگہ قرآن پاک میں 150 مرتبہ اطاعت کا حکم آیا ہے, فرما برداری کا حکم آیا ہے, فرمودات پر عمل کرنے کا حکم آیا ہے, مطیع ہونے کا حکم آیا ہے. اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, کیونکہ ہم بھٹک سکتے ہیں,
مسلمانوں آج بھی موقع ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنا شروع کر دو۔ عقیدہ تو ہے نبی پر سب کا، مگر نبی کے نقش قدم سے ہم بھٹک چکے ہیں، وہ راہ سے ہم ہٹ چکے ہیں۔ اگر ہم ہٹے ہیں تو ہماری نسلیں اور زیادہ ہٹ جائے گی۔ ہمارے آبا و اجداد زیادہ پابند تھے تو ہم آج کم سے کم غنیمت ہے کہ کسی طرح اس عقیدے پر ہے۔ ہمارے آبا و اجداد کی وجہ سے وہ بہت شدت سے اس عقیدے پر قائم تھے، اس لیے ہم اس عقیدے پر قائم ہیں۔ اور اگر ہم عمل میں کمزور پڑ گئے تو ہماری نسلیں اور کمزور ہو جائے گی۔ تو یہی وہ مشن ہے جس کی دعوت میں آپ کو دے رہا ہوں کہ کوئی یہ مشن چلاتا ہے کہ عمل درست کرو، عقیدہ درست کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ شان مصطفیٰ کو، ذکر مصطفیٰ کو کم کرتے ہیں، گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے برعکس ہمیں یہ مشن بنانا ہے کہ ہم ذکر مصطفیٰ کو بڑھائیں گے، عقیدے کو مضبوط بھی کریں گے اور اپنے عمل کو بھی مضبوط کریں گے۔ یہ ہمارا مشن ہونا چاہیے۔ یہ دعوت ہے آج ولادت مصطفیٰ کے صدقے میں، یہ پیغام آپ تک پہنچایا جا رہا ہے، اس کو قبول کر لینا چاہیے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو یہاں تک جو بات میں نے آپ کو سمجھائی کہ اطاعت کا حکم آیا، پیچھے پیچھے چلنے کا، تو نبی کی ضرورت اسی لیے ہے۔ تو ابو جہل بھی یہ جانتا تھا، کیا جانتا تھا؟ کہ جو نبی ہوگا وہ غیب کی خبر دے گا، جو نبی ہوگا غیب کی خبر دے گا، وہ جانتے ہیں۔ پوچھا کیا ہے مٹھی میں بتاؤ؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ابو جہل میں بتاؤں تو کون سی بڑی بات ہے؟ یہ تو ہر نبی بتاتے ہیں۔ میں بتاؤں تو کون سی بڑی بات ہے؟ ہر نبی نے بتایا ہے، اور میں امام الانبیاء ہوں، میں امام الانبیاء ہوں۔ غیب کی خبر ہر نبی نے دی ہے، میں بھی ویسے ہی دوں، تو نبیوں میں مجھ پہ فرق کیا؟ میں تو امام الانبیاء ہوں، سردار ہوں نبیوں کا، رسولوں کا، تو میں نہیں بتاتا۔ کیا اس سے بہتر یہ نہیں ہوگا کہ جو تیری مٹھی میں ہے وہ خود بتا دے؟ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، صرف غیب کی خبر نہیں ہے، اختیار مصطفیٰ بھی ہے یہاں پر۔ لوگ جس چیز کا انکار کرتے ہیں وہ ساری چیزیں حدیث پاک میں جو ہے ثبوت کے ساتھ موجود ہے۔ کہتے اختیار نہیں ہے، کیسے اختیار نہیں ہے؟ اگر صرف نبی بتا دیتے کہ ہاں تیری بن مٹھی میں کنکریاں ہے تو بھی بات کمال کی تھی، مگر یہ ہمارے نبی ہے نا، خدا کے محبوب ہے، انہوں نے اس پر اکتفا نہیں کیا، کہا یہ تو کوئی بھی بتا سکتا ہے، اگر تیرے ہاتھ میں جو شے ہے وہ بتاتے، میں کیا ہوں تو اس سے پوچھ میں کیا ہوں، مجھ سے کیا پوچھتا ہے یہ کیا ہے؟ میں تو جانتا ہوں یہ شے کیا ہے، اس شے سے جان لے کہ یہ مجھے جانتی ہے یا نہیں، اس سے پوچھ یہ مجھے پہچانتی ہے یا نہیں، مجھے تو اس کی معرفت ہے، اس شے سے پوچھ اس شے کو میری معرفت ہے یا نہیں۔ میں تو جانتا ہوں یہ چھوٹی سی کنکری ہے، اس کنکری سے پوچھ کہ میں کیا ہوں۔ اب جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا تو ابو جہل کہتا ہے یہ تو اور بڑی بات ہے، چلو یہی صحیح، یہی بتا دے۔ تو کہا ٹھیک، تو اپنے مٹھی کو کانوں پر لگا، جیسے ہی کانوں پر لگایا کنکریوں سے آواز آنے لگی۔ کیا آواز آنے لگی؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کنکری نے یہ بتایا یہ مجھے بتا دے کیا ہوں تو کوئی کمال نہیں تھا، سن میں بتاتی ہوں ابو جہل، یہ محمد اللہ کے رسول ہے۔ اب ایک بات تو یہ ہو گئی کہ کنکری کو خبر ہے، مگر دوسری بات یہ ہے کہ جو کبھی بول نہیں سکتا وہ بولنے لگا۔ بول سکتی ہے کنکری؟ بولو نا۔ اور میں نے سنا ہے کچھ ہمارے بزرگان دین کے توسط سے وہ کنکری کسی کے پاس آج بھی موجود ہے، اور آج بھی جب کلمہ پڑھا جاتا ہے وہ کنکری اچھلتی ہے۔ ہاں وہ کنکری موجود ہے، ابھی آج بھی وہ اچھلتی ہے جب کلمہ پڑھا جاتا ہے۔ تو سننے والی بات یہ ہے کہ کنکری بے جان ہے، وہ کلام نہیں کرتی ہے نہیں، درخت اپنی جگہ چھوڑ نہیں سکتا، مگر سنو
ایسے ڈھیروں واقعات احادیث پاک میں، مگر میں انہی دو واقعات پر اکتفا کرتا ہوں۔ یہ سمجھانا مقصود ہے کہ جب درخت بے جان ہے وہ اپنی جگہ چھوڑ رہا ہے، کنکری بے جان ہے وہ شہادت دے رہی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی، پہچان کر کے بتا رہی ہے۔ درخت اپنی جگہ چھوڑ کر بارگاہ رسول میں سلام پیش کر رہا ہے، یہ دونوں بے جان ہے۔ ایسے ڈھیروں واقعات ہے، یہ سب بے جان ہونے کے باوجود آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچانتے ہیں، جانتے ہیں اور مانتے ہیں۔ میری بات سمجھے؟ ذرا بولیے، جانتے ہیں، پہچانتے ہیں اور جانتے ہیں، پہچانتے ہیں اور بولو ہم جانتے ہیں، بولو پہچانتے ہیں، مانتے ہیں۔ مجھے پتا تھا سب کشمکش میں آ جاؤ گے، نہ بولو تو مشکل، ہاں بولو تو بھی مشکل۔ نہ بولے تو ایمان جاتا ہے، مانتے تو ہے نا ہم، بولو نا، نہ بھی نہیں بول سکتے اور ہاں بھی نہیں بول سکتے۔ اگر مانتے تو جیسے درخت نے جگہ چھوڑی نا ایک اشارے پر، ایک حکم پر، ہم بھی تابع ہو جاتے رسول پاک کے، ہم بھی موتی و فرما بردار ہوتے، ہماری مسجد آباد ہوتی۔ جیسے ہم جشن ولادت منا رہے ہیں ایسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی بھر اطاعت بھی کرتے۔ جتنا پاس و لحاظ ہمیں اپنے عقیدے کا ہے اتنا ہی پاس و لحاظ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیے ہوئے اعمال کا کرتے ہے نا۔ اپنے عقیدے کا پاس و لحاظ ہم کو کہ جو عقیدہ جو ایمان نبی نے دیا ہے وہ سنبھال کر رکھتے ہیں نا، تو بتاؤ عمل کس نے دیا ہے؟ عمل کسی اور کا ہے؟ عقیدہ نبی نے دیا ہے، خدا کی پہچان نبی نے کرائی ہے، خدا تک رسائی خود نبی نے کرائی ہے، تو یہ جب عقیدہ اور ایمان رسول پاک نے دیا ہے تو عمل کس نے دیا ہے؟ عقیدہ تو لے لیا، عمل کون لے گا؟ ہم نہیں تو پھر کس سے امید کرے؟ سنو، جانتا ابو جہل بھی تھا، میری بات دھیان سے سنو، جانتا ابو جہل بھی تھا۔ کتابوں میں لکھا ہے، ابو جہل کا قول لکھا ہوا ہے کہ ابو جہل کہتا ہے، وہ کہتا تھا، کتابوں میں لکھا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا ہوں کہ وہ نبی ہے۔ کیا کہا؟ میں جانتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے مگر مانوں گا نہیں۔ یہ لکھا ہے کتابوں میں۔ ابھی جانتا تھا اس لیے تو آیا تھا، بتاؤ بن مٹی میں کیا ہے؟ اچھا ایک بار تھوڑی نہ آیا، وہ تو کئی بار آیا۔ چاند کے شک ہونے کا معجزہ بھی جو اسی کی وجہ سے ہوا، اسی کو رسول پاک نے دکھایا، اسی نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے زمین پہ بہت معجزات دیکھ لیے، زمین پہ تو جادوگر بھی جادو دکھا سکتا ہے، اگر آپ نبی ہو تو آسمان میں کچھ کر کے دکھاؤ۔ تو پوچھا کیا کرنا ہے؟ یہ بھی نہیں کہا کہ جو ان کی مرضی ہے وہ کرتے ہیں، نہیں تیری مرضی کیا ہے بول۔ تو ابو جہل نے کہا اچھا وہ چاند کے ٹکڑے کرو۔ ساری باتیں عجیب تھی، اس کو لگا کہ ایسی بات کر دو جو ہونے نہ پائے، مگر وہ جانتا تھا، مانتا نہیں تھا، دیکھ لیا مان نہیں پایا۔ اور جب ابو جہل نے یہ کہا کہ چاند کے ٹکڑے کرو، بس آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کر دیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ میں پوچھتا ہوں کیسا ممکن ہے؟ چاند کوئی معمولی چیز ہے؟ چھوٹی موٹی شے ہے؟ اپنے آپ کو اس نے 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ کیوں پتا ہے؟ کیونکہ وہ جانتا بھی ہے، پہچانتا بھی ہے اور مانتا بھی ہے۔ اے مسلمانوں، رسول پاک کو اگر جانتے ہو، اگر پہچانتے ہو تو ماننا شروع کرو۔ یہ دعوت ہے آپ کو، یہ پیغام ہے ولادت مصطفیٰ کے صدقے میں۔ جانتے ہو، پہچانتے ہو تو ماننا بھی شروع کرو۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں، حقیقت یہ ہے کہ ہم رسول پاک کو تھوڑا بہت جانتے ہیں، پہچانتے تو بالکل بھی نہیں، اور ہم ہی نہیں پہچانتے تو دوسرا کون پہچانے گا؟ اور اگر ہم پہچان جائے رسول پاک کو تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پھر مانیں گے نہیں۔ اور ماننے کی علامت ہے جیسے وہ درخت کا عمل ہے، جو کبھی ممکن نہیں ہے وہ درخت نے کر دیا ہے،
جو کبھی ممکن نہیں ہے وہ کنکریوں نے کر دیا، جو کبھی ممکن نہیں وہ چاند نے کر دیا. کس کے لیے؟ رسول پاک کے لیے. کائنات میں خدا نے نظام کو بدل دیا. نظام قدرت الگ ہے. درخت جگہ پر ہی کھڑا رہے گا، کبھی ہٹے گا نہیں. پتھر کبھی بات نہیں کریں گے، کنکری کبھی بولے گی نہیں. یہ نظام ہے نا، یہ قدرت قانون ہے نا. چاند اپنی جگہ رہے گا اور اپنے حساب سے ہی چلے گا، اس کا نظام نہیں بدل سکتا. سورج بھی پلٹ کر واپس نہیں آ سکتا. کہا جاتا ہے کہ سورج صرف جو ہے اب جب ڈوبے گا، مغرب میں ڈوبتا ہے تو مغرب سے ہی جب نکلے گا تو قیامت ہوگی، ہے نا. دیکھو قیامت سے پہلے قیامت آ گئی تھی جب مولا علی نے کی نماز عصر قضا ہوئی تھی. مولا علی کی جب نماز عصر قضا ہوئی محبت رسول میں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے فریاد کی اپنی آنکھوں کے ذریعے سے. دیکھو اب بتاتا ہوں بات، یہ واقعہ تو سب کو پتا ہے نا، مولا علی مشکل کشا کا سب جانتے ہیں. یہ کہ عصر کی نماز قضا ہوئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے زانو مبارک پر سر رکھ کے آرام فرما رہے تھے. عصر کی نماز سب نے پڑھ لی تھی، حضرت مولا علی مشکل کشا سے نہیں پڑھی تھی. تو اب نماز قضا ہو رہی تھی، سورج ڈوب رہا تھا. اب وہ سورج ڈوبنے کا وقت قریب تھا، اب سرکار کو اٹھا بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ پہلی مرتبہ اتنا حسین موقع ہاتھ آیا تھا. جس کو دنیا چاہتی ہے وہ آج گود میں ہے، بلکہ اور بڑھ کے کہوں جو محبوب خدا ہے وہ علی کی گود میں ہے. محبوب خدا علی کی گود میں ہے. آج استراحت فرما رہے، سکون سے سو رہے، آرام کر رہے، اور یہ خدمت کا موقع ملا. صحابہ تڑپتے تھے نبی کی خدمت کو. ہمیں کیا ہو گیا؟ ہم اطاعت کو نہیں تڑپتے. اطاعت کے بعد خدمت آتی ہے، اطاعت کے بعد خدمت ہوتی ہے. خدمت نفلی ہے، عبادت تو فرض ہے نا، اطاعت تو فرض ہے. رسول پاک کی جو کہا وہ کرنا ہے، یہ حکم ہے، تو حکم کو بجا لانا یہ فرض ہے امتی کے لیے. تو سوچ کر دیکھو صحابہ خدمت کے لیے تڑپتے تھے کہ کوئی موقع مل جائے، کوئی موقع مل جائے. اپنے تو اپنے غیر بھی تڑپتے تھے کہ خدمت کا موقع ملے. تو یہودیوں کے بچے نالین اٹھانے کی خدمت کرتے تھے. دوسری عبادت تو تھی نہیں، ایمان لائے نہیں تھے. تو ہر صحابی تڑپتا تھا کہ کسی طرح میں نبی کی خدمت کروں. کچھ صحابہ تو ایسے تھے جو رسول پاک کو ہنسانے کے لیے آتے تھے. ہمیشہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پریشان رہتے تھے، غمگین رہتے تھے، ٹینشن لگا رہتا تھا دین کے بارے میں، دین کی اشاعت کے بارے میں، تبلیغ کے لیے مسلمان کیسے بنائے جائے، دعوت ایمان کیسے پہنچائی جائے. ہر جگہ سے رد کیا جاتا تھا، مارا جاتا تھا، پیٹا جاتا تھا. ان حالات میں سرکار چاہتے تھے کہ یہ ایمان لائے، دل میں رحم تھا، رحمت للعالمین بن کے تشریف لائے تھے. چاہتے تھے کہ یہ ہمارے اسلام کی طرف مائل ہو، دین کی طرف آ جائے، راہ ہدایت پالے، خدا کو پہچان لے. تو ہمیشہ اسی خیال میں رہتے تھے، تو ہمیشہ غمگین رہتے تھے، پریشان رہتے تھے، سوچ میں ڈوبے رہتے تھے. تو صحابہ کوشش کرتے کسی طرح اپنے یار کو ہنسا دے. تو کچھ صحابی آتے تھے اور کوئی مزاق کرتے تھے، کوئی ایسی بات کرتے تھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہنس پڑتے تھے. تو خدمت کے مواقع تلاش کرتے تھے. یہ ہم ماننے کی علامت ہے. اتنا مانتے تھے کہ چاہتے تھے کہ میرا حبیب، میرا محبوب راضی ہو جائے، خوش ہو جائے، ہنس پڑے. بتاؤ نا، ہم کوشش کرتے ہمارا محبوب ہنسے. ہمارے محبوب نے کہا ہے نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ہم اتنی بھی کوشش نہیں کر رہے. بتاؤ کریں گے آج سے؟ یہ ماننے کی علامت ہے، یاد رکھنا. اور ماننے کے لیے پہچاننا ضروری ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ مولا علی مشکل کشا کی نماز عصر گئی. اب چونکہ جانتے بھی تھے، مانتے بھی تھے اور پہچانتے بھی تھے، اس لیے اٹھایا نہیں رسول پاک کو. مگر چونکہ اتنا مانتے تھے، ان کی کسی ادا کو ٹھکرایا نہیں تھا، کبھی کسی ادا کو چھوڑا نہیں تھا. اس وجہ سے ماننے کے سبب سے، پہچاننے کے سبب سے، ماننے کے سبب سے جب نماز جاتی رہی، آپ نے ایک نقطہ تو دیکھا کہ محبت میں نماز چھوڑ دی. دوسرا نقطہ مولا علی کا نہیں دیکھا کہ آنکھوں سے آنسو کس وجہ سے نکلے. آنکھوں سے آنسو نکلنے کا سبب کیا تھا؟ نماز عصر. نماز کس نے دی تھی؟ رسول پاک نے. تو جو نعمت رسول پاک سے ملی تھی، اللہ نے عطا کیا رسول کو اپنی امت کو دینے کے لیے. وہ امانت تھی، وہ نعمت تھی.
وہ فریضہ تھا جس کو زندگی بھر ادا کرنا تھا، جب وہ چھوٹا تو مولا علی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ آج رسول پاک کی ادا چھوٹ گئی، خدا کا فرض چھوٹ گیا، اطاعت اللہ اس کے رسول کی دونوں کی چھوٹی، اس پر آنسو بہنے لگے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رخسار پر گرے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آنکھیں کھولی اور آنکھ کھول کر کے کہا علی کیا ہوا؟ کہا آقا نماز قضا ہو گئی۔ اب لوگ کہتے ہیں محبت میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو یاد رکھو محبت میں کبھی اطاعت نہیں چھوٹتی۔ اگر سورج دوبارہ پلٹایا نہ جاتا، ہوا کیا؟ جب کہا نماز قضا ہو گئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جان لیا مولا علی کے آنسو بتا رہے ہیں کہ نماز قضا نہیں ہونی چاہیے تھی۔ غم ہوا ہے حضرت علی کو ایک نماز کے جانے کا۔ یہ ہے ماننے والوں کی علامت، یہ ہے ماننے والوں کی علامت۔ ان کا عمل بتاتا ہے کہ یہ کتنا مانتے ہیں رسول پاک کو۔ جیسے درخت مانتا ہے، جیسے چاند مانتا ہے، جیسے کنکری مانتی ہے کہ حکم دے اور اطاعت نہ کی جائے تو ماننا کیسا؟ تو پھر کیا مانا؟ جس کی نافرمانی کائنات میں کوئی شے نہیں کر سکتی، میدان محشر میں فرشتہ نہیں کر رہا ہے، خدا کہتا ہے میرا حبیب جیسا کہتا ہے ویسا کر۔ آج میری نہ مان، میرے حبیب کی مان۔ نظام بدل دیتا ہے خدا اپنے حبیب کے لیے۔ ایسے حبیب کے اطاعت سے ہم اگر انکار کریں تو ہمارا ماننا کیسا ماننا ہے؟ بزرگوں اور دوست سوچ کر دیکھو، ذرا سوچ کر بتاؤ۔ تو جب ہوا یہ کہ آنسو نکل پڑے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ گئے کہ مولا علی کی نماز قضا ہو گئی، وہ تکلیف ہو رہی ہے۔ خدا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور کیا کہا پتہ ہے؟ یا اللہ تیرا علی تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا۔ کیا کہا؟ تیرا علی تیرے اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا۔ بتاؤ نا، یہاں نماز جاری ہے اور اللہ کے رسول فرماتے اطاعت میں تھا، تو پتا چلا ایمان یہی ہے، پتا چلا ایمان یہی ہے۔ اگر یہ ان کو نبی کو اٹھاتے اور نماز ادا کرتے تو عمل افضل ہو جاتا اور عقیدہ کمزور ہو جاتا، ایمان کمزور پڑ جاتا۔ علی نے بتایا نہیں، عمل سے پہلے ایمان کا مضبوط ہونا ضروری ہے، اور پھر ایمان اگر مضبوط ہے تو عمل بچے گا، اور ایمان ہے تو عمل سلامت رہے گا۔ یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سورج کو پلٹا کے دکھا دیا۔ اب محبت میں اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا کہ محبت میں نماز قضا نہیں ہو سکتی۔ علی کو محبت ہے، اس کے لیے سورج کو پلٹایا مگر نماز کو قضا ہونے نہیں دیا، ورنہ زمانہ کہتا کہ محبت میں نماز بھی قضا کی جا سکتی ہے۔ کہتا نہیں کہتا زمانہ؟ موقع نہیں دیا، کیونکہ ہو نہیں سکتا۔ محبت ہے تو کوئی نماز قضا ہو جائے۔ بزرگوں اور دوستوں، یہ ماننے کی علامت ہے۔ اب بولو، جانتے ہو نبی کو؟ بولو، پہچانتے ہو؟ یہ تھوڑی کمی ہے، یہ ضرورت ہے ہماری۔ رسول پاک کی سیرت کو پڑھو، سنو، پڑھاؤ۔ جتنا پہچانو گے نا اتنا آپ کا ماننا بڑھ جائے گا۔ یہ ہماری کمزوری ہے جس کی وجہ سے ہم کمزور ہوتے جا رہے ہیں، یہ کمی ہے جس کی وجہ سے ہم پیچھے ہو رہے ہیں۔ تو ہمیں رسول پاک کو پہچاننے کی اب ضرورت ہے۔ اب پڑھنا شروع کرو، پڑھنا شروع کرو۔ یاد ہے ایک غیر مسلم کا میں نے کئی ایک ویڈیو دیکھا تھا، تو کسی نے اس سے کہا کہ مسلمان ایک زمانے میں اسپین پر، عراق پر، یمن پر، یعنی کئی ممالک پر غالب تھے، پوری دنیا میں مسلمانوں کی حکومت تھی۔ آج کیا وجہ ہے کہ وہ پست ہے؟ آج کہیں کچھ نہیں ہے، وہ غیر مسلم کہہ رہا ہے۔ اس سے کسی نے پوچھا تو اس نے جواب دیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت مسلمان اپنے نبی کو جانتا بھی تھا اور مانتا بھی تھا، اور وہ وہی کرتا تھا جو وہ کہتے تھے۔ آج کے مسلمانوں نے وہ کام چھوڑ دیا ہے، اب وہ نہیں کرتا جو نبی کہتے ہیں، اس لیے آج کہیں مسلمانوں کی حکومت نہیں ہے۔ یہ سٹڈی ان لوگوں کی ہے، غیروں کی۔ بزرگوں اور دوستوں، یہ وہ بھی سمجھ رہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، ہم کب سمجھیں گے؟ ہم کب سمجھیں گے؟ آپ یہ مت سمجھو کہ ہم چھوٹے سے دیہات میں ہیں تو ہمارا کیا ہے، نہیں، شروعات کہیں سے بھی کی جا سکتی ہے۔
آپ بھی شروعات کر سکتے ہیں. اب تک جانا ہے، پہچاننا شروع کرو اور اس سے زیادہ ماننا شروع کرو. بس یہ دعوت ہے ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے جو آپ تک پیغام پہنچایا ہے. اور یاد رکھو جو پیغام میں نے آپ کو دیا ہے یہ میرے گھر کی بات نہیں ہے، رسول پاک کی بات ہے. اگر میلاد منع کر کے تم رسول پاک کو خوش کر رہے ہو تو یاد رکھو اس سے کئی زیادہ خوش وہ تب ہوں گے جب ان کی اطاعت کی جائے. یہ عمل بالکل درست ہے، اچھا ہے، مگر اس سے افضل اور بہتر عمل ہے رسول پاک کی اطاعت، شریعت اور سنت کی پابندی. اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے موئے مبارک کے لیے آپ تشریف لائے ہو، اس سے برکات حاصل کرنا چاہتے ہو، آثار آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے آثار سے اگر آپ برکات حاصل کرتے ہو تو یاد رکھو جو برکات اس میں ہیں اس سے زیادہ برکتیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں میں، اداؤں میں ہیں. آپ کی اطاعت و فرما برداری میں برکتیں موجود ہیں. اس لیے صحابہ نے کسی اطاعت کو نہیں چھوڑا، اطاعت و فرما برداری بھی کرتے رہے اور اس کے بعد آپ کے تبرکات کو بھی سمیٹا ہے، سنبھال کے رکھا ہے، پاس رکھا ہے، لوٹنے کی کوشش کی ہے. ہر ادا کو لیا اپنے پاس اور ہر تبرک کو لیا اپنے پاس. تو رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے مسلمانوں کو، خاص کر کے سنیوں کو، جس طرح سے وہ آثار سے برکتیں حاصل کرتے ہیں، تبرکات سے برکتیں حاصل کرتے ہیں، اور تھوڑا بڑھ کر کے اطاعت اور سنت اور شریعت کی پابندی کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر اطاعت و فرما برداری سے بھی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.